اور حدیث ہے جو ابو داؤد کی 1047 نمبر کی، اس میں اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے افضل اور بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے بہترین سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وفیہ قبض، آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی، وفیہ نفقہ وفیہ الصاعقہ، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی دن چیخ و پکار ہوگی۔ اسی دن جمعہ کے تعلق سے ویسے ڈھیر ساری جو ہے باتیں بیان کی جاتی، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، بہت ایک لمبی حدیثیں بیان کی جاتی، سلسلے بہت ساری باتیں ضعیف ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور پھر اسی دن جو ہے سور پھونکا جائے گا۔ یہ بات معتبر روایات سے، صحیح روایت سے ثابت ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، آج کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ اور ہم لوگ درود پڑھنے میں بخیلی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو چڑھاتے چڑھاتے یہ صرف جو ہے جہاں تہاں درود پڑھتا ہے، ہم نے درود چھوڑ دیا۔ درود خاص طور سے جمعہ کے دن درود پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو ہے اعمال میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں نا، ان ایمان لانے میں سے ایک جو ہے یہ بھی حصہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور فائدہ کیا آپ جانتے ہیں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارے درود ہمارے تک پہنچائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پہنچانے کا مطلب اس سے اشارہ مل رہا ہے، پہنچانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ فرشتے ہمارے درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، تو ہمیں مدینہ کسی کے ہاتھوں درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے درود رسول کی خدمت میں فرشتے پہنچائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے ہاتھوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بدعت ایجاد کر لی ہے کہ فلاں کے ہاتھے جاؤ، میرا سلام، میرا درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دینا، یہ بدعت ہے۔ ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ کہیں نہیں رہا ہے۔ درود تو ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ نماز میں پڑھتے ہیں، بستر پہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، یہ سارے درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچاتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کے ہاتھ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے وفات کے بعد، پھر آپ پر درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ تک کیسے درود پہنچایا جاتا ہے؟ صحابہ کو جہاں جو بات کھٹکتی تھی وہ پوچھتے تھے کہ آپ تک کیسے درود پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے مٹی پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی مٹی جو ہے انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ انبیاء جب دفن کیے جاتے ہیں تو ان کا جسم ہو بہو ویسے ہی رہتا ہے، لیکن عام لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کے جسم کو جب ہم دفناتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں اس قبر میں کچھ نہیں ہے۔ قبرستان، ایک ہی قبرستان، چھوٹا قبرستان ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ دفن کیے جاتے ہیں، سینکڑوں سال سے دفن کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ جہاں پر ایک آدمی کو دفن کیا گیا، کچھ سالوں کے بعد اسی جگہ کھود کر دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے اور وہاں کچھ نہیں ملتا ہے سوائے سڑی گلی ہڈی کے، نہ کفن، نہ گوشت، نہ بال، کچھ بھی نہیں ملتا سوائے ہڈیوں کے چند ٹکڑے کے جو بچ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے بس اوقات نہیں ملتی ہے۔ لیکن انبیاء کے جسموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا، مٹی جو ہے انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ ہمارا اس پر اعتقاد اور یقین ہے الحمدللہ۔